السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول، اس مہینے کی ابتدا ہوئی ہے۔ ربیع کے معنی بہار، اور اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری تمام ہی عالموں کے لیے رحمت، اور سارے عالم میں آپ کی تشریف آوری سے ہدایت کی ایک بہار چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تمام کے لیے اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں ایک طرف اس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تھی، تو وہیں دوسری طرف اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی وفات دونوں اسی مہینے میں، اس اعتبار سے یہ مہینہ ہمارے لیے خوشی اور غم دونوں چیزیں اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ اور چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس مبارک مہینے میں ہوئی، اس لیے مختلف جگہوں پر سیرت کے جلسے، اجتماعات اور تحریر لکھنے والے اور رسالے ہر مہینہ چھاپنے والے سیرت النبی کے مضامین اس مہینے میں خاص طور سے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ربیع الاول آتے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کا کچھ ذکر کر دیا جائے اور سیرت النبی کے کچھ جلسے منعقد کر دیے جائیں اور اس پر کچھ مضامین شائع کر دیے جائیں تو
بس کیا ہمارا اتنا ہی فریضہ ہے؟ اتنی چیزیں کر کے اور اس طرح کے جلسوں میں اور بیانات میں شرکت کرنے کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ ہمارا اسلام اور ہمارا دین یہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی کا کچھ تذکرہ ہو جائے، اس کو سن لیا جائے، بس اس کے بعد میں ہم آزاد ہیں، ہمارا ذمہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ ان تذکروں کے ساتھ، ان جلسوں میں شرکت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ سننے کے ساتھ ساتھ مسلمان کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہنی چاہیے اور اس کے سامنے ہمیشہ یہ بات رہے کہ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ آپ کے اور میرے آقا، آپ کے اور میرے پیغمبر، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار اور امام ہیں، ان کی بھی اپنی امت پر کچھ حقوق بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنی امت پر کچھ حق ہے۔ تو کیا ہم سب مسلمان ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ وہ چیزیں ہمارے سے ادا ہو رہی ہیں یا ہم اس کی ادا کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں؟ یہ بات ہمیشہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اولاً تو مسلمان اس چیز کو جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہم مسلمانوں پر کیا حق بنتے ہیں۔ ہم جو کہ آپ کی امت میں ہیں، اسی لیے آپ کا حق ادا کرنے کے لیے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، مسلمان اس سے غافل ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نبی کے کیا حق ہم پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سب سے پہلا حق اپنی امت پر، بلکہ پورے ہی انسانوں پر یہ ہے کہ آپ کی نبوت پر ایمان لایا جائے، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کیا جائے، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر مانا جائے۔ یہ سب سے پہلا اللہ کے نبی کا حق ہے، اور یہ صرف مسلمانوں پر نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان تو اللہ کے نبی کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہی ہیں۔ یہ ساری انسانیت پر پہلا حق ہے کہ جو مانتے ہیں وہ بھی حقیقی معنی میں مانیں، اور جو نہیں مانتے وہ آپ کو نبی مانیں۔ ہر ایک پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ حق بنتا ہے۔ اور پھر آپ پر ایمان لانے کا مطلب صرف زبانی اعتبار سے نہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، صرف زبان سے کہنے کی بات نہیں ہے، اس کا نام ایمان نہیں، بلکہ دل سے بھی یقین ہو، دل سے ہمارا دل اس بات کو مان جائے کہ واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور پیغمبر ہے۔ اور پھر دل سے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات پر اس قدر بھروسہ اور آپ کی بات پر اس قدر اعتماد اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر اس قدر یقین رہے کہ میری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے، میرے کان غلط سن سکتے ہیں، اور میں کسی چیز کے محسوس کرنے میں غلطی کر سکتا ہوں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی اور بتلائی ہیں اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، وہ 100% صحیح ہے۔ حضور کی بات پر اس قدر یقین اور اعتماد و بھروسہ ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، جس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی پر ایمان لانا۔ آپ نے جو کچھ بھی بتلا دیا، صحابہ کا ایمان اسی معیار کا تھا۔ ایک واقعہ لکھا ہے ایک صحابیہ کا، ایک چھوٹا سا بچہ وفات پا گیا،
رونے لگی. اور یقینی بات ہے کہ ماں کا جب بچہ اس سے جدا ہو جائے، بچھڑ جائے، انتقال کر جائے تو اس کو غم ہوتا ہی. اب لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ تم صبر کرو، اللہ اس پہ تم کو بہت اجر دیں گے. اور روئے جا رہی ہیں، روئے جا رہی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے اس خاتون سے، اس صحابیہ سے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تم کو ایک منظر دکھا سکتا ہوں جس کے اندر تم کو یہ نظر آئے کہ تمہارا بچہ جنت کے باغات میں اور ٹہنیوں میں کھیل رہا ہے. اگر تم یہ دیکھنے کے لیے دیکھنا چاہتی ہو تو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. صحابیہ نے کہا کہ بس آپ نے کہہ دیا، مجھے اس پر یقین ہے، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ دیکھنے میں میری آنکھیں غلطی کر سکتی ہیں، میری آنکھیں دیکھنے میں کچھ کا کچھ دیکھ جائیں، لیکن آپ نے جو فرما دیا کہ میرا بیٹا جنت کے باغات میں کھیل رہا ہے، اس پر میرا کامل یقین ہے. اس لیے کہ وہ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، اس میں غلطی کا کوئی امکان ہے ہی نہیں. 100% سچی بات ہے جو آپ نے فرمائی. اتنا زیادہ یقین اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر بات پر ایک مسلمان کو ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک دوسرا اہم پہلو بھی یہ ہے کہ آپ کو آخری نبی ماننا. کئی مرتبہ ہم نے یہ مضمون سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی مرتد ہے، اور جو آدمی اس گمراہ آدمی کی بات کو مان کر اس گمراہ کے راستے پر چلتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے باہر. تو آپ پر ایمان لانے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا جائے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ذات پر ایک مسلمان کا ایمان کتنا ہے یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس طرح کے فتنے معاشرے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ آور ہوتے ہیں، نبی ہونے کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں، تو اس وقت میں مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس گمراہ آدمی اور غلط بیانی کرنے والے کی باتوں کو سن کر کے اس کے دل میں ایک بے چینی پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. ایک سچا مسلمان جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان رکھتا ہوگا، اس آدمی کو ان باتوں کو سننے کے بعد میں وہ چین سے نہیں بیٹھے گا، بلکہ اس کے تدارک کے لیے اور اس کو مٹانے کے لیے اور اس فتنے کو ختم کرنے کی کوشش میں لگ جائے گا. اگر وہ باتیں سننے کے بعد بھی سکون سے آرام سے اپنی جگہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر یہ اس کے ایمان پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ اپنے ایمان میں پکا ہے بھی یا نہیں ہے. الغرض ایک مسلمان اللہ کے نبی علیہ السلام پر جس کا ایمان ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا چاہیے، اور اگر کوئی اس کے خلاف میں بات کہتا ہے تو اس کو مٹانے کے لیے اور لوگوں کو اس کے فتنے سے بچانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر یہ پہلا حق ہے کہ آپ کی ذات پر ایمان لایا جائے. اور دوسرا حق اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو اپنی امت پر ہے وہ یہ ہے کہ امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت یہ صرف ایک قانونی اطاعت نہیں ہے کہ جو آپ نے بیان فرما دیا ہم اس پر چل رہے ہیں، بلکہ اطاعت ایسی ہو جس کے اندر محبت ملی ہوئی ہو.
اور یہ محبت کا کامل درجہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نصیب ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک صحابی کو مشرکین نے پکڑ لیا اور ان کو سولی پر لٹکانے کے لیے لے کر چلے گئے، تختے پر کھڑا کر دیا، گلے میں رسی ڈال دی۔ اس کے بعد آخری لمحات میں ان سے یہ پوچھا کہ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے ہٹا کر کے آپ کی جگہ آپ کے پیغمبر کو کھڑا کر دیا جائے؟ وہ صحابی نے فرمایا کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے، مجھے یہ بات بھی ناگوار اور ناپسندیدہ ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر آرام سے بیٹھا رہوں اور نبی کے پیر کے اندر ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ میری جگہ پر نبی کو لا کر کھڑا کرنا سولی کی جگہ پر، یہ تو بہت دور گیا۔ اتنی تکلیف بھی میرے نبی کو پہنچ جائے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ صحابہ کی ایسی محبت اپنے نبی سے، اور ہر صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے۔ مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے جب کفار ٹوٹ پڑے تھے چاروں طرف سے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آئے اور آپ پر لیٹ گئے تاکہ کوئی مار آپ کو نہ پڑے، اور پھر اس مار کھانے کے عالم کے اندر یہ ہوا کہ آپ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے۔ اور محبت کا عالم، اس بات سے اندازہ کیجئے کہ جب بے ہوش ہو گئے ان کے قبیلے والوں نے ان کے گھر پہنچا دیا، جب ہوش آیا تو سب سے پہلی بات جس کے بارے میں پوچھی کہ محمد کا، میرے دوست کا، میرے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ اپنی کوئی فکر نہیں کہ مجھے اتنے زخم لگ گئے، اتنے لوگوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، نہیں۔ اللہ کے نبی کی ذات سے اس قدر محبت کہ میرے نبی کا اس اب کیا حال ہے۔ جب لوگ بتا نہیں رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب تک مجھے میرے نبی کی خبر یہ نہیں پہنچے گی کہ وہ صحیح سلامت ہے، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اور بہت سارے صحابہ اکرام آپ کو ایسے بھی ملیں گے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل چھوٹے سے بچے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی ایسی محبت، ان کو کسی قافلے والوں نے غلام بنا کر لا کر کے مدینے میں بیچ دیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے، ان کا باپ تلاش کرتے ہوئے مدینہ منورہ جب پہنچ گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں ان کے والد آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ آزاد ہے، غلام نہیں ہے، اس کو آپ مجھے دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو اختیار دیتا ہوں، اگر یہ چاہے تو میرے یہاں رک جائے، اور اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں بیچ میں نہیں آؤں گا، لے کر جائیے۔ جب اتنی آزادی دے دی، لیکن پھر بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے باپ کے ساتھ جانے کے بجائے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں۔ تو صحابہ میں بہت ساری ایسی مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ انہوں نے ماں باپ کے مقابلے میں اللہ کے نبی کو پسند فرمایا۔ آپ کی اتنی زیادہ محبت صحابہ کے دل کے اندر، یہ تو 2-3 واقعات میں نے آپ کے سامنے سنائے، ورنہ سینکڑوں واقعات کتابوں کے اندر ان کی محبت کے بھرے پڑے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیسا عشق و محبت اس کے مظاہرے کیے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے غزوہ احد میں صحابہ اکرام اپنے بدن کا ایک پہرا بنا کر کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کر دیا، یا پھر اپنے سامنے کر کے اس طرح سے اپنی پیٹھ دشمن کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ پیٹھ اللہ کے نبی کی طرف نہ ہو اور آپ کی بے ادبی کا کام ہم سے انجام نہ ہو جائے۔ اب دشمن کے جو تیر آتے ہیں وہ ان کی پیٹھوں پر لگتے تھے،
اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے اپنے سینے کو آگے کیا، یہاں تک کہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت یہ صرف آدمیوں کے اندر نہیں، صحابہ میں نہیں، صحابیات میں بھی۔ وہ صحابیہ چھوٹے سے بچے کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے اعلان کیا کہ ہر گھر میں جو مرد ہو اس میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں جانا ہے جہاد کرنے کے لیے، لیکن اتفاق یہ کہ میرے گھر کے اندر جتنے مرد تھے وہ سب پہلے جا کر کے شہید ہو گئے ہیں، اب میرے گھر میں بڑا آدمی کوئی نہیں جو آپ کے ساتھ جہاد میں جا سکے اور آپ کے سفر میں شریک ہو سکے۔ ہاں، یہ دودھ پیتا ہوا چھوٹا سا بچہ ہے جس کو میں لے کر کے آئی ہوں تاکہ اس کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور جب آپ میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں، دشمن کا کوئی تیر اڑتا ہوا آئے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے اس بچے کو ڈھال بنا کر کے اس کے سامنے کر دیا جائے، اس کے ذریعے سے آپ کی حفاظت ہو، آپ پر کوئی دشمن کا وار نہ آئے۔ دشمن کے وار سے بچنے کے لیے میرے اس شیرخوار بچے کو شیلڈ کے طور پر اور بچاؤ کے طور پر استعمال کر لیا جائے۔ عورتوں میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت، بچوں میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت، اور بڑوں کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ ان کے سامنے دنیا کی کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی تھی، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کے ماننے اور آپ کی محبت کی بات آ جاتی تو ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز لگانے پر اپنے گھر کا پورا مال لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کے کارنامے اور داستانیں ہیں جو صحابہ نے اس دنیا کے اندر دکھائی، اور آتی امت تک کے لیے قیامت تک کے واسطے مسلمانوں کو ایک سبق دے گئے کہ محبت ایسی ہوتی ہے۔ محبت صرف یہ نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ سن کر کے پھر اس کے بعد اپنی غافل زندگی میں مست ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت یہ نہیں ہے کہ کسی خاص دن 12 ربیع الاول کو روڈوں پر نکل گئے، کچھ کیک کاٹ لیا، کچھ نعرے لگا لیے، کچھ نعتیں سن لی، بس ہو گئے۔ اس کے بعد نہ نمازوں کا کوئی اہتمام ہے، نہ نمازوں کی فکر ہے، مسجدیں اس دن ویران رہتی ہیں۔ بتاؤ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیسی محبت! جس دن آپ حضور کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں اس دن بھی نماز سے غافل، حالانکہ اس نبی نے تو نماز کے اہتمام کی اتنی تاکید فرمائی تھی جب دنیا سے جا رہے تھے، تب بھی آخری جملے جو آپ کی زبان سے جاری ہوئے الصلاۃ الصلاۃ۔ مسلمانوں، نماز کی فکر کرنا، نماز کی آخری وقت میں بھی آپ نے اہمیت بتلائی کہ مسلمانوں کو کبھی اس عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، لیکن خوشی منانے میں اتنے مست ہو گئے کہ ان کی جو اصل تعلیمات ہے جس پر چلنے کو انہوں نے کہا تھا اسی سے ہم غافل ہو گئے اور بھول کر کے اس خوشی کے اندر مست، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے سچے عاشق ہیں، اور جو اس طریقے پر میلاد نہیں مناتا وہ اللہ کے نبی کے گستاخ ہے، اور وہ حضور کی آمد سے خوش نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ اس طرح کی باتیں معاشرے کے اندر لوگ بیان کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کیا ہوتی ہے اگر دیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو، معلوم چل جائے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے آپ کی محبت کا حق ادا کیا تھا۔ دوسرا حق امت پر جو آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت، اور تیسرا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا احترام کیا جائے۔ اس سے متعلق تو قرآن کریم کے اندر آیت بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب تم اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں یا آپ کے پاس جاؤ
تو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت کر دینا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس طرح بات کرنے کے نتیجے میں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، بیکار ہو جائیں۔ اتنا احترام سکھلایا اللہ کے نبی علیہ السلام۔ جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بالکل مل کر کے حضور سے قریب بیٹھتے تاکہ آپ کی بات کو غور و توجہ سے سنا جائے، اور اس طرح بیٹھتے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی حرکت نہ ہوتی، ادب سے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر کے بیٹھتے۔ کئی صحابہ اکرام کی یہ روایت ہم کو ملے گی، ادب اور احترام کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے رعب کا یہ عالم رہتا تھا کہ صحابہ نظر بھر کر کے بھی حضور کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب اللہ کے نبی دوسری طرف دیکھتے تو اپنے محبوب کا دیدار کرتے، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی طرف پلٹتے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتے۔ یہ احترام کا مقام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجالس کے اندر ادا کیا۔ اب ہمارے لیے یہ ہے اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی جتنی سنتیں ہیں ان سب کا احترام کیا جائے، ان کو اپنی زندگی کے اندر لایا جائے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی سنت کا بھی مذاق نہ اڑایا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو عمل بھی منسوب ہو جاتا ہے کہ یہ حضور کی سنت ہے تو پھر وہ واجب الاحترام ہو جاتا ہے، اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس عمل کا مذاق اڑاتا ہے، سنت کا مذاق اڑاتا ہے، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سنت کا احترام ہونا چاہیے۔ چوتھا حق جو اس امت پر نبی کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی اطاعت اور آپ کی فرمانبرداری کی جائے۔ آدمی کا اصل امتحان تو اس وقت ہوتا ہے جبکہ آپ علیہ السلام کا کوئی حکم سامنے ہو اور وہ حکم ہماری خواہش، ہماری منشا اور ہماری چاہت کے خلاف ہو جائے۔ آج معاشرے کے اندر کتنے کام نہیں ہوتے جس کے اندر ہم نے اللہ کے نبی کے فرامین کو بازو رکھ دیا اور اپنی چاہت کے مطابق ان کاموں کو کرتے جا رہے ہیں۔ شادی، نکاح، میراث اور اسی طریقے سے ہمارے آپسی اختلافات، میاں بیوی کے اختلافات ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ کے نبی کا ایک فرمان ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ نکاح سیدھا سادہ ہو، اس طرح ہونا چاہیے، اور برکت والا نکاح وہ ہے جو آسانی کے ساتھ ہو جائے، ہلکا پھلکا کر دیا جائے، اس میں زیادہ برکت رہتی ہے۔ سب احادیث، سب فرامین، سب احکامات مسلمانوں کے سامنے ہیں، لیکن مسلمان کر وہی رہا ہے جو چاہ رہا ہے، جو اس کی خواہش ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپیہ شادی کے پیچھے، شادی خانوں میں الگ الگ قسم کے کھانے بنوا کر کے پھر وہ سب کھائے بھی نہیں جاتے، آدھا پھینکنے میں جاتا ہے۔ البتہ یہ بہت ساری خرابیاں ہیں معاشرے کے اندر جو ہو رہی ہیں، اور اس کے مقابلے میں نبی کا ایک فرمان ہمارے سامنے ہے، لیکن مسلمان اس فرمان کو مان نہیں رہا بلکہ وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا جا رہا ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر حق یہ ہے کہ آپ کی اطاعت اور آپ کی فرمانبرداری کی جائے۔ اور پانچواں حق اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ ہے کہ آپ کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے بڑے جتنے اعمال ثابت ہیں، ہماری زندگی کا ہر عمل آپ کے عمل پر بنیاد اس کی رکھی جائے۔ آپ کا کھانا، چلنا، پینا، سونا، بیت الخلاء جانا، باہر نکلنا، بازار میں جانا، گھر میں داخل ہونا، ہر عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو بتلا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ کوئی زندگی کا ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی نے اپنے امتیوں کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ نے ہر میدان میں، ہر موقع پر اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ جو آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کو مانتا ہو، اس کو کسی کام میں، کسی میدان میں یہاں وہاں دیکھنے کی اور دوسرے کے سامنے طریقہ
مانگنے کے لیے اپنی جھولی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی چیز میں اللہ کے نبی نے دوسرے کا محتاج مسلمانوں کو نہیں چھوڑا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی اور آپ کی اتباع دوسرے جتنے مذاہب دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، ان مذہبوں کے جو پیشوا ہے ان میں کوئی ایک ایسی بھی آئیڈیل شخصیت ایک بھی نہیں ہے جس کی زندگی اتنی کھلی ہوئی ہو جتنے ہمارے نبی کی کھلی ہوئی ہے، اتنی واضح نہیں ہے جتنے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ بس کمی اس میں ہے کہ مسلمان آپ کی اتباع کرنے سے پیچھے ہٹا ہوا ہے، اسی لیے دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ چند حقوق تھے جو میں نے آپ کے سامنے بتلائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان حقوق کا ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سچا عاشق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع اور پیروی کرنے والا ہم سب کو بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھیں۔